اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فصلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 21۔ یعنی کیسے ہم نے کسی کو علم دیا اور کسی سے روک لیا، کسی کو عقل دی، کسی کو جاہل چھوڑ دیا، کسی کو آسانی دی، کسی کو تنگ کر دیا، کسی کو رزق کی کشادگی دی، کسی کا رزق کم کر دیا۔ فضیلت تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور ایک دوسرے پر تمہارے درجات بلند کیے تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ سورۃ آل عمران آیا 165۔ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان کا بعض بعض کو تابع بنا لے۔ سورۃ الزخرف آیا 32۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى آیا 27۔ وَلِلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ آخرت میں درجات کی تقسیم انسان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ جو جتنے اچھے عمل کا ثبوت دے گا وہ اتنا زیادہ بڑا درجہ اور ثمرات پائے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف درجات میں رکھا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر، کوئی اچھا ہے، کوئی برا۔ جب دنیا میں لوگوں کے درجے ہیں تو آخرت کے کیا ہی کہنے۔ کچھ لوگ جہنم میں توق و سلاسل میں جکڑے ہوں گے اور کچھ جنت میں لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ وہ اکبر تفضیلا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ پھر جنت والوں میں درجات کا فرق ہوگا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے اوپر کے درجوں کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ دنیا کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ۔ ایسا کیوں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت سے رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں ورنہ آپ مذمت شدہ، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 22۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی الوہیت اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی یہ اعتقاد نہ رکھ کہ مخلوق میں سے کوئی ہستی کسی قسم کی عبادت کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک مذمت اور خذلان کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں نے شرک سے روکا ہے اور مشرک کی سخت مذمت کی ہے، اور اسے اس شرک کی بنا پر انتہائی مذموم ناموں سے معصوم اور قبیح اوصاف سے موصوف کیا ہے۔ جو اس شرک کا مرتکب ہے وہ بدترین اوصاف اور قبیح ترین صفات سے متصف ہے۔ وہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ترک کرتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے دینی اور دنیاوی معاملات میں اسے اپنے حال پر چھوڑ کر اسے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پس جو کوئی اس کے سوا کسی اور سے تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہ تعلق جوڑتا ہے۔ مخلوق میں کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ہستی کو معبود بنا لیتا ہے وہ مذمت اور خذلان کا مستحق ہے۔ جو کوئی اللہ کو ایک گردانتا ہے، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، وہ قابل ستائش ہے اور اس کے تمام احوال میں اس کی دستگیری کی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا،
اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے، وہ کہتا ہے میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک اور رازق ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو بڑا نہیں بنایا جا سکتا۔ وَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ آپ مذمت شدہ یا بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے۔ شرک کرنے والا قابل مذمت فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں سے اسے بند کروانا چاہے اور اس کا فاقہ بند نہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس تونگری بھیج دے گا، یا تو جلدی یا دیر سے۔ شرک کرنے والا بھی یار و مددگار کیوں رہ جائے گا؟ شرک کرنے والا قابل مذمت فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان سے عزت والی بات کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 23۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اور تیرے رب نے شرعی حکم دیا ہے۔ فیصلہ ایک حتمی امر ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کو احساس دلایا کہ فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت چاہے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے عقیدے اور عبادت میں توحید چاہتے ہیں، اسی لیے قضا کے لفظ سے مزید تاکید کر دی، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو، یعنی زمین اور آسمان کے رہنے والوں، زندہ یا مردوں میں سے کسی کی عبادت نہ کرو، الا یاہو، اس کے سوا کسی اور کی، کیونکہ وہ واحد اور یکتا، فرد اور بے نیاز ہے، فرد جو ہر صفت کمال کا مالک ہے، اس کی ہر صفت کامل ترین ہے، اور مخلوق میں کوئی ہستی اس کی صفت میں کسی بھی پہلو سے مشابہت نہیں رکھتی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ سورۃ نحل آیا 128۔ انسان کے لیے پہلا یونٹ خاندان ہے، اور خاندان والدین سے تشکیل پاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم کے بعد والدین سے حسن سلوک کو اتنی توجہ دی گئی۔ والدین سے حسن سلوک کے حکم سے والدین کی اطاعت، ان کے ادب و احترام اور خدمت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ انسان کے لیے والدین سے حسن سلوک کیوں مشکل ہے؟ انسان کی نظریں آگے کی طرف دیکھتی ہیں، والدین کی طرف توجہ کرنا پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے۔ انسان کی نظر جہاں توجہ کرتی ہے، اس کے جذبات، اس کی طرف سے اہتمام بھی اسی کے لیے ہوتا ہے۔ اکثر انسان پیچھے اپنے والدین کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اولاد کی طرف توجہ کرتے ہیں، کم لوگ پیچھے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے والدین کے متعلق انسان کے شعور کو بیدار کیا۔ بڑھاپے میں انسان مجبور ہوتا ہے، جبکہ اولاد روزی کے وسائل پر قابض ہوتی ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو خود مختار دیکھتا ہے تو باندھ کر رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جوانی اور بڑھاپے میں فرق: جوانی میں انسان کے جذبات میں جوش ہوتا ہے، اور بوڑھوں نے زمانے کے سرد و گرم کو چکھا ہوتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی والدین جب ایسی عمر کو پہنچ جائیں جہاں اعضاء کمزور پڑ جائیں تو حسن سلوک کے مستحق ہو جاتے ہیں، فلا تقل لہما افی، تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین کے حق میں الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتی جائے، والدین کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس میں ان کی توہین ہو یا ان کے جذبات مجروح ہوں۔
یعنی والدین کو اپنی زبان سے اذیت نہ پہنچاؤ. ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، یعنی والدین پر تنقید نہ کی جائے، ان کو ڈانٹا نہ جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عزت والی بات کرو، یعنی والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو جن کو پسند کرتی ہیں، ان کے ساتھ نہایت ادب اور مہربانی سے پیش آؤ، انتہائی نرمی اور اچھے پیرائی میں بات کرو جس سے ان کے دل لذت محسوس کریں اور ان کو اطمینان حاصل ہو. یہ حسن سلوک احوال اور عادات اور زمانے کے اختلاف کے مطابق مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ والدین سے حسن سلوک کرنے کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں والدین کی عزت بٹھاتے ہیں، ان کے سامنے اف تک نہ کہنے کی اجازت نہیں دیتے، ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے روکتے ہیں، انسان کے دل میں نرمی کے جذبات پیدا کرتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا ہے تجھے دیتا ہے دراز ہو. پھر دوسری جگہ ہے، تم اپنے سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے بیٹے سے ڈرتا ہے. انتہا یہ ہے تو رات نے قانوناً یہ حکم نافذ کیا کہ جو کوئی اپنے ماں باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے گا مار ڈالا جائے گا. اس نے اپنی باپ یا اپنی ماں پر لعنت کی، اس کا خون اسی پر ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کرو. وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. سورۃ بنی اسرائیل آیا 24. وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو، یعنی ماں باپ کے لیے انکساری سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ تمہارے ہر فعل سے تواضع کا اظہار ہو. جیسے پرندہ اڑنے کے لیے تیار، اور خاص طور پر جب وہ خوشی سے اپنے پر پھڑپڑاتا ہے. رب العزت نے پرواز کے لیے تیار انسان سے کہا تم کدھر نئے جہانوں کی طرف اڑنا چاہتے ہو؟ اپنے پر بچھا دو، یہ تمہارے لیے عزت کا مقام ہے. یہ تمہیں دنیا میں لانے والے والدین ہیں، ان کے تم پر احسانات ہیں. انہوں نے اپنی جوانیاں گلا کر تمہیں جوان کیا. اب ان کے لیے نرمی اور رحمت سے تواضع کے بازو بچھا دو. اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ تواضع و شفقت کا اظہار کرتے ہوئے جھکے رہو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید پر کرو، اور ان کی ڈر کی بنا پر نہیں، نہ مال کے لالچ کی وجہ سے. ایسی کوئی وجہ نہ ہو جس کی وجہ سے اجر نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پرندے کا تصور دلایا جو پرواز کرنے کے لیے بازو پھیلا لیتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے تو بازو جھکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پرندے کی مثال دے کر انسان کو نرمی اور رحمت کے لیے آمادہ کیا کہ اس طرح بچھ جاؤ جیسے پرندہ اپنے بازو بچھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے اولاد کی وفا شعاری کو مجسم قرار دیا. گویا وفا شعاری ایک پرندہ ہے جس نے اپنے پر والدین کے آگے بچھا دیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو کہ اے میرے رب میں ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یعنی والدین کے لیے دعائے خیر مانگو، یعنی ان کی زندگی میں اور ان کی وفات پا جانے کے بعد ان کے لیے رحمت کی دعا کرو. انہوں نے بچپن میں تمہاری جو تربیت کی یہ اس کا بدلہ ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تربیت جتنی زیادہ ہوگی والدین کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح والدین کے سوا کوئی شخص دینی اور دنیاوی امور میں کسی کی نیک تربیت کرتا ہے تو تربیت کرنے والے شخص کا اس شخص پر حق ہے جس کی اس نے تربیت کی. انسان کے اندر جو رحمت اور شفقت کے جذبات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا دائرہ وسیع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے. والدین اپنی اولاد کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ کرتے ہیں اس کا اجر اولاد نہیں دے سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، آپ کہہ دو اے میرے رب ان پر اسی طرح رحمت کرنا جس طرح انہوں نے رحمت کے ساتھ پالا. سبحان اللہ.
ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 25۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ انسان کے خیالات اور اس کے اعمال اس کے عقیدے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے احکامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے، تاکہ انسان خبردار ہو جائے کہ اس کی ہر بات اور ہر کام سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ یوں انسان اپنے اعمال کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے اور برے ارادوں کو جانتا ہے، تمہارے جسموں کو اور صورتوں کو نہیں، بلکہ وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیکی اور بدی پر نظر رکھتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے، یعنی اگر تمہاری نیت صحیح ہے، اگر تم اپنی نیت میں نیک ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے تم اس کی اطاعت کرتے ہو، اور والدین کے جو حقوق تم پر ہیں تم انہیں قائم کرتے ہو، یعنی اگر تمہارے ارادے اور مقاصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے دائرے میں اور تمہاری رغبت صرف انہی امور پر مرتکز ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، تو تمہارے دلوں میں غیر اللہ کے ارادے براجمان نہیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ، تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے، یعنی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف امید اور خوف سے رجوع کرتا ہے اور والدین کا فرما بردار ہے، غفوراً بے حد بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جھانکتا ہے وہ جان لیتا ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، اس کی محبت اور امور کی محبت جو قرب الہی کا ذریعہ ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تب اگر اس بندے سے طبع بشری کے تقاضے کے مطابق کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عارضی گناہوں کو بخش دیتا ہے جو مستقل طور پر جڑ نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے راستے کی رکاوٹ کو دور کیا ہے۔ نیکی کے راستوں کی رکاوٹ گناہ کاری کا احساس ہے۔ اس نے واضح کر دیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان کسی بھی وقت توبہ کر کے پلٹ سکتا ہے۔ اگر اصلاح کا جذبہ موجود ہے تو توبہ کر کے واپسی ہو سکتی ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب کسے کہتے ہیں؟ اب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس سے کوئی قصور ہو جائے تو جلدی سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اور توبہ و استغفار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے جو غلطی سے پھسل جائیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں، معافی مانگیں اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کریں اور اس پر جم جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر جو متقین ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر جن سے غلطی ہو تو فوراً معافی مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر استقامت عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر استقامت عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔